السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، صرف صاحب کا سوال ہے، اگر ایک سے زیادہ مرغیوں کو ذبح کرتے ہوئے اس کے خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے کپڑوں پر لگ جائیں تو ان کپڑوں میں نماز کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے چھینٹے بہت سارے کپڑوں پر لگ جائیں تو اندازہ کیا جائے گا کہ وہ ساری چھینٹیں مل کر اگر ایک سکے کے برابر ہو جاتی ہوں تو پھر ان کپڑوں میں نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا، لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر نماز تو ان کپڑوں میں ہو جائے گی، لیکن اسی طرح ان کو نہ دھونا اور چھوڑے رکھنا یہ بہتر نہیں ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، دم کٹے ہوئے بکرے کا عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، تہائی یا اس سے زیادہ دم اور پونچھ کٹی ہوئی ہے تو پھر ایسے جانور کو عقیقے میں ذبح نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ عقیقے میں جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کے بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے ہوتے ہیں، اور قربانی کے جانور کی دم اگر تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوتی، لہذا عقیقے میں بھی ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ خاتون کا سوال ہے، اگر گھر میں شوہر، بیوی اور بیٹیاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہوں تو اقامت کون کہے گا؟ مردوں کے لیے باجماعت نماز کا اہتمام کرنا اور اپنی نمازوں کو مسجد میں ادا کرنا یہ سب سے اعلیٰ افضل طریقہ ہے، اور جماعت کا اہتمام یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر کبھی مرد کی نماز چھوٹ جائے تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر جماعت کر لے، اور وہ جب جماعت کر رہا ہو تو کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اولاً سب سے آگے تو امام ہوگا، پھر اس کے بعد اگر لڑکے ہیں، مرد ہیں تو وہ امام کی پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے، اور جو اس کے بعد جو خواتین ہیں، بیٹیاں ہوں، بیوی ہوں، وہ پھر اس کے بعد والی صف میں کھڑی ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی مرد نہیں ہے، سب کے سب بیٹیاں اور بیوی ہے، تو پھر امام کے پیچھے وہ بیٹی اور بیوی کھڑی ہوگی، اور اگر دیگر خواتین بھی ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ شریک ہوں گی۔ اور اذان و اقامت کہنا ضروری نہیں ہے، محلے کی مسجد کی اذان و اقامت ہی کافی ہے، لیکن اگر اقامت کہتا ہے تو وہ مرد کہے گا اور وہی نماز پڑھائے گا۔ عبدالقدیر صاحب کا سوال ہے، ہمارے نکاح کے وقت مہر طے نہیں ہوا تھا اور اگر ہوا ہو تو یاد نہیں، تو اب مہر کی ادائیگی کا کیا مسئلہ ہے؟ نکاح کی وجہ سے شوہر پر بیوی کا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ شوہر جہاں نکاح کے وقت بہت سارے انتظامات کرتا ہے، کھانے کے لیے پروگرام کا انتظام کرتا ہے، تو مہر جیسے واجب کو بھول جانا یہ بڑی لاپرواہی کی بات ہے، لہذا نکاح کے وقت ہی مہر کا طے ہو جانا بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر مہر طے نہیں ہوا تھا یا یہ کہ ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ کیا مہر طے ہوا تھا، تو پھر ایسے شخص پر مہر مثل واجب ہوگی، اور مہر مثل کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے باپ کے خاندان کی جو لڑکیاں ہیں عام طور پر ان کا جو مہر شادیوں کے وقت طے ہوا ہو تو اتنا مہر مثل کے نام سے شوہر پر واجب ہوگا، وہ اپنی بیوی کو ادا کرے گا۔ صاحب کا سوال ہے، ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں، لیکن اس نے جھوٹ کہا تھا، تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ طلاق کے مسائل بہت ہی باریک اور نازک ہیں۔ مذکورہ سوال میں کسی شوہر سے کسی دوسرے دوست نے یا کسی نے یہ پوچھا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ شوہر نے کوئی طلاق نہیں دی تھی، لیکن اس نے جھوٹ اپنے دوست کو یا اپنے کسی ملنے والے کو یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو اس کے جھوٹا اقرار کر لینے کی وجہ سے بھی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، لہذا آدمی کو ایسا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں بھی حقیقت ہیں اور مذاق بھی ان کا حقیقت ہے، ان میں نکاح بھی ہے اور طلاق بھی ہے، لہذا ایسا جھوٹ بولنے سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا باپ اور بیٹا دو سگی بہنوں سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جی ہاں، اگر کسی شخص کی کسی لڑکی سے شادی ہوئی ہو تو اس لڑکے کی جو بیوی ہے اس کی بہن سے لڑکے کے باپ کا نکاح ہو سکتا ہے، چونکہ آپس میں کوئی محرمیت کا رشتہ نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، بہت سے لوگ دین اور مذہب میں فرق کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اسلام دین ہے یا مذہب ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ دین اور مذہب یہ دونوں ایسے لفظ ہیں جو عام طور سے ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض علماء ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ مفتی رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی ایک تقریر میں دونوں کے درمیان ایک فرق بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مذہب یہ چند عقائد اور چند عبادات، چند اخلاقیات کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ دین وہ پوری طرز زندگی کا نام ہے جس میں سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، عدالت بھی ہے، معیشت کا نظام بھی ہے۔ گویا انسانی زندگی کے ہر لمحے اور ہر موڑ کے لیے جو مسائل ہیں ان سب کا تعلق دین سے ہے۔ یہ گویا ان میں فرق بیان کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔